الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. رونق اسٹیج ہمارے معزز علماء کرام اور ہمارے ضلع مدھونی کے بطور خاص موقر عالم دین، ہم سب کے بڑے بزرگ استاد محترم جمعیت علماء ہند ضلع مدھونی کے صدر حضرت مفتی صاحب دعوت برکات عالیہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، اصلاً ہم اور آپ آج کے اس اجلاس عام میں ہندوستان کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت نائب امیر الہند اور ہزاروں کتابوں کے مصنف حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکات عالیہ، جو ہم سب کے لیے بطور خاص علماء برادری یا وہ حضرات جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نزدیک حضرت مفتی صاحب محتاج تعارف نہیں ہے. چنانچہ اللہ نے حضرت مفتی صاحب سے کو ہر طرح سے نواز رکھا ہے اور ہمیشہ حد الامکان ہر آدمی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ موقع ملے حضرت مفتی صاحب سے استفادہ کریں. واقعی ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کے دل میں بات ڈالی اور وہ اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دیے. انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی بہت جلد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب سے فائدہ اٹھائیں گے. بڑوں کا حکم ہو گیا ہے 20 منٹ بطور سبق کے چند باتیں ملک کے موجودہ حالات کی روشنی میں بطور مذاکرے کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی رہنے والے انسان ہیں ان میں بطور خاص ہم امت مسلمہ یعنی ہم مسلمان، چاہے وہ جس ملک کے رہنے والا ہو، جہاں کے رہنے والا ہو، سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ جائزہ لیں گے، محاسبہ کریں گے، اپنے بزرگوں سے معلوم کریں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ یہ امت مسلمہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی جتنے زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، ان کے مسائل اتنے زیادہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جتنا یعنی آپ سنجیدگی سے غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں، آج سے 5 سال قبل، 10 سال قبل، 20 سال قبل ایسے حالات نہیں تھے. گویا کہ دن بدن حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، اس میں سے ایک وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ کہ بعد دیگر انشاءاللہ آپ دیگر اکابرین سے اور ملک کے دیگر حالات پر انشاءاللہ گفتگو سنیں گے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ مادی چیزوں کے اعتبار سے جو انسان جو چیز بناتا ہے وہ اس کے ایک ایک پارٹ پرزے کے بارے میں جانتا ہے. مثلا مائک بنانے والا مائک کے بارے میں جانتا ہے، موبائل بنانے والا موبائل کے بارے میں جانتا ہے، کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر کے بارے میں جانتا ہے. وہ ہے کہ مادی جتنی چیزیں ہیں اگر وہ چیز خراب ہو جائے، مثلا مائک خراب ہو جائے تو ہم میں سے ہر کوئی کہا جاتے مائک والے کو تلاش کرو، بھائی کہاں گئے مائک والے، مائک خراب ہے، مائک ٹھیک کر دیے. اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں لے جاتے، اس کو انجینئر صاحب کے پاس نہیں لے جاتے، اس کو پروفیسر کے پاس نہیں لے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہی اس کے ایک ایک پارٹ پرزے کے بارے میں بہتر جانتا ہے، وہی اس کا صحیح علاج کر سکتا ہے، اس کو درست کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا. ایسے ہی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں بطور خاص ہم اور آپ جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جہاں دیگر بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے
کہ آج کے اس دور میں ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے زیادہ دیندار ہوں، مجھ سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر وہ دیندار ہے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو یہ سوچتا ہے کہ صرف میں ہی دیندار ہوں، میرے علاوہ کوئی اور دیندار نہ بنے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ چلو میرے علاوہ کوئی اور دیندار بن جائے، تو اگر اس کوشش میں تھوڑی دیر کے لیے وہ ناکام ہوتا ہے تو فوراً وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر وہ کام روک دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہمارے خیالات ہیں کہ آیا ہمارا خود کا دیندار بن جانا یہ ہمارے لیے کافی ہے، یا ہمیں اپنے ساتھ ساتھ خود اپنے گھر کے بچوں کے بھی، اپنی بچیوں کے بھی، اپنے گھر کی عورتوں کے بھی، اپنے خاندان کے بھی، اپنے گاؤں سماج کے بھی، اپنے محلے کے بھی، اپنے بلاک کے بھی، اپنے ضلع کی، اپنے صوبے کی، پورے ملک کی فکر کرنی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ہم جیسے لوگ بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو خود دیندار بن جائے بس ہمارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ غور کریں گے، جائزہ لیں گے، مسلم معاشرے کا محاسبہ کریں گے، ایک دوسرے محلے میں جا کر لوگوں سے معلوم کریں گے، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں حقیقت میں سب سے زیادہ بددین وہی ہیں۔ اگر وہ بددین نہیں ہوتے، اگر وہ دین سے ہٹے ہوئے نہیں ہوتے، راہ راست سے ہٹے نہیں ہوتے، تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مسلم سماج میں اور مسلم معاشرے میں جو اتنے زیادہ نااتفاقیاں ہیں، ایک دوسروں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے جو بدزنی ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے جو شکوہ اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، اگر واقعی وہ دیندار ہوتے تو ہمارے خیال سے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کی۔ چنانچہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایمان والوں کے اسی مرض کا علاج بدلا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے خطاب کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے پوری انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے عمومی خطاب کیا، اور عمومی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو، اے منوسو، اے انسانو، تم سب اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو عمومی طور پہ بھی ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، اور پوری انسانیت میں بطور خاص جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، اللہ کے بھیجے پاک کلام کانسیپٹ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خصوصی خطاب کر رہے ہیں۔ خطاب کو اللہ تعالیٰ خصوصی ان سے فرما رہے ہیں۔ اس کو موٹی مثالوں سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک والد کے پاس، ایک باپ کے پاس 5 بچے ہوں، اور 5 میں باپ یہ چاہتا ہے کہ پانچوں کا پانچوں ہمارا فرما بردار رہے، ہمارا اطاعت گزاری کرے، میں جیسے چاہتا ہوں ویسے زندگی گزارے۔ باپ 5 بچوں کے بارے میں یہی سوچتا ہے، لیکن 5 میں 4 بچہ نالائق ہے، نافرمان ہے، اپنے والدین کا خیال نہیں کرتا، اور ایک بچہ عبداللہ جو ہے، عبد الرحمن جو ہے، وہ فرما بردار ہے، اپنے والد کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کا خیال کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے گاؤں سماج کے کوئی بڑے بزرگ ان سے سوال کرے کہ بھائی صاحب کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں، تو وہ بوڑھا والد باپ کہتا ہے کیا خیریت رہے گی، کہنے کو تو میرے پاس 5 بچے ہیں، لیکن اصل جو بچہ ہے، بیٹا ہے میرا، وہ تو عبد الرحمن ہی ہے۔ یہ بات کیوں کہتا ہے؟ یہ بات اس لیے کہتا ہے کہ وہ جو ہے تو 5 بچے، لیکن 5 میں 4 نافرمان ہیں، وہ والدین کی بات نہیں مانتے، والدین کا خیال نہیں کرتے، اور وہ جو عبد الرحمن ہے وہ صرف والدین کا خیال رکھتے ہیں، والدین کی بات مانتے ہیں۔ اس لیے والدین اس عبد الرحمن سے خوش ہو کر عبد الرحمن کی تعریف کرتا ہے، اس کو قریب بیٹھاتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسے تو پوری انسانیت کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض
وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو جس نے پیدا کیا وہی ہم سب کے اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک ایک بندہ میرے قریب ہو جائے، میرا ایک ایک بندہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسے زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں دوسری ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بھلی بات، اس شخص سے پیاری بات، اس شخص سے اچھی بات، بلکہ اس شخص سے اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دے، جو اللہ کے ایک ایک بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈال دے، جو ایک ایک اللہ کا بندہ جب اللہ سے ملے تو اللہ والا بن کے ملے۔ یہی وجہ ہے میرے بزرگوں مدر بھائیوں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ ہمیشہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ سارے عالم میں پھر پھر گیا رب تیرا درد محبت سناؤ، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بناؤ، سارے عالم کو مجنوں بنا کر تیرے بندوں کو تجھ سے ملاؤ، تیرے بندوں کو تجھ سے ملا کر میرے مولا تیرے گیت گاؤں۔ گویا کہ میرے بزرگوں ہمارے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اکابرین، تمام اسلاف، تمام بزرگان دین، یہ ہمارے تمام اکابرین جمعیت علماء ہوں یا اور دیگر تنظیموں کے ذمہ داران سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ایک بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا ایک ایک بندے کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ایک ایک بندہ اللہ والا بن جائے، اور یہی اللہ چاہتے ہیں میرے بزرگوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمومی خطاب کرتے ہوئے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے تم کو پیدا کیا، اس لیے تم کو اتنی اچھی آنکھ ملی ہے، اتنی اچھی کان ملی ہے، اتنا اچھا ہاتھ ملا، اتنا اچھا سننا ہے۔ اگر میں نہیں پیدا کرتا تو تمہاری ماں تمہارے ہاتھ کو نہیں کھائی تھی، تمہارے ناک کو نہیں کھائی تھی، تمہارے جسم کے کسی بھی حصے کو نہیں کھائی تھی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، گویا کہ ایک خطاب تو اللہ عمومی کر کے پورے انسانیت کو کے دلوں میں اپنی محبت چاہتا ہے، اور دوسرا خطاب بطور خاص اپنے ماننے والوں سے، اپنے سے محبت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ کے ماننے والو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو، اے اللہ کے بھیجے پاک قرآن شریف پر ایمان رکھنے والو، ہر اچھی بڑی تقدیر پر ایمان رکھنے والو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنے والو، جنت اور جہنم حق ہے اس پر ایمان رکھنے والو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یعنی اے مجھ سے محبت کرنے والو، انفسکم، تم خود اپنے آپ کی فکر کرو اور صرف اپنی فکر کر کے تکیہ لگا کر سو نہ جاؤ۔ مثلا بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم خود نماز پڑھ لیے ہمارے لیے کافی ہے، چاہے ہماری بیوی نماز پڑھے نہ پڑھے، ہمارا بیٹا نماز پڑھے نہ پڑھے، ہماری بیٹی نماز پڑھے نہ پڑھے، ہمارے خاندان کے، ہمارے گھر کے، ہمارے سماج کے، ہمارے محلے کے لوگ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی فکر نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اگر کوئی اولاد، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان نالائق قسم کا ہو، بدتمیز قسم کا ہو، سماج میں، معاشرے میں بڑوں چھوٹے کی تمیز نہیں کرتا ہو، خیال نہیں کرتا ہو، تو اس نالائق بچے کے گارجین سے گاؤں کے شریف آدمی، گاؤں کے ذمہ دار، گاؤں سماج اور معاشروں سے برائیوں کو ختم کرنے والے فکرمند احباب، اگر اس کے گارجین جو والدین خود تو نماز پڑھ رہا ہے، خود تو روزہ رکھتا ہے، خود تو حج کرتا ہے، خود تو اپنے گاؤں سماج معاشرے میں ایک دیندار کہلاتا ہے، لیکن اس کا بچہ جواری ہے، اس کا بچہ نشے کا عادی ہے، اس کا بچہ گاؤں سماج میں سب سے زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، اگر اس کے گارجین سے کہا جائے کہ بھائی صاحب آپ اپنے بچوں کو سنبھالتے نہیں، آپ اپنے بچوں کو سنبھالتے نہیں، دیکھتے نہیں آپ کا بچہ کتنا بگڑا جا رہا ہے، تو اس کے والدین کہتے ہیں مفتی صاحب، مولانا صاحب، آپ کو معلوم نہیں ہے آج کے اس دور کا یہ بچہ سنتا کس کا ہے، یہ مانتا کس کا ہے، یہ کسی کے سنتا نہیں ہے۔ گویا کہ آپ اگر کبھی آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کبھی آپ کی نافرمانی کی، آپ کی بات نہیں مانا، تو آپ احساس کمتری کے شکار ہو گئے، اور آپ یہ سوچ کر تکیہ لگا کر سو گئے کہ چلو میں خود نماز پڑھ رہا ہوں میرے لیے کافی ہے، میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں گا، میں روزہ رکھ رہا ہوں میرے لیے کافی ہے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں میرے لیے کافی ہے، میں گاؤں سماج معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو دیندار کہلا رہا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے۔
قرآن کریم کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ نہیں، آپ پھر ڈائریکٹ جنت میں نہیں آ سکتے، جنت میں جانے کے لیے انڈائریکٹ جانا پڑے گا۔ یعنی آپ پہلے جہنم میں جائیں گے، آپ نے جو بچوں کے تعلق سے لاپرواہی کی، آپ نے جو سستیاں کی، آپ نے جو نظر اندازی کی، آپ نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ بلکہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ کل ہو کر اسی انسان کو اس کے اوپر مسلط کر دے گا، سوار کر دے گا۔ یعنی آج کے اس وقت میں جو والدین اور جو گارڈین اپنے بچوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کے نظر انداز کر دیتے، بلکہ بسا اوقات یہ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال 12 سال 14 سال 15 سال کے نشہ کی عادت، موبائل کی عادت، گندی صحبت، اس کو دیکھ کر اگر والدین یا گاؤں سماج کا کوئی آدمی اس کو سمجھاتا ہے تو بچہ کہتا ہے ابو اگر آپ نے مجھے ڈانٹا یا آئندہ آپ نے مجھے موبائل دیکھنے سے روکا یا آئندہ آپ نے مجھے فلاں لڑکے کے ساتھ جانے سے منع کیا تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا، میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا۔ تو اب وہ والدین ڈر جاتے ہیں اور وہ والدین اب اس گناہ کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ آپ نے اس بچے کو خوش کرنے کے لیے آپ وہ بچہ آپ کے گھر میں رہے، یہ سوچ کر اگر آپ نے اس کو مزید پھر دوبارہ گناہ سے نہیں روکا، اس کی اچھی تربیت کرنے کی فکر نہیں کی تو کل ہو کر اسی اولاد کو اللہ آپ پر مسلط کر دے گا۔ آج جب وہ اولاد بڑی ہوگی تو وہ نالائق بنے گی، پھر وہ آپ کو گالیاں دیں گے، پھر آپ کو وہ ستائیں گے، پھر وہ آپ کو ماریں گے، اور یہ بات یوں ہی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ جو انسان کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اور آج معاشرے کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے، عامتاً والدین بزرگوں سے، علماء سے، ائمہ سے کی خدمت میں جاتے اور کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب میرا بچہ بہت نالائق ہو گیا ہے، میرا بچہ بہت نافرمان ہو گیا ہے، آپ اس کو تعویذ دے دیجئے، آپ اس کو پھونک دیجئے، آپ اس کے لیے ایک دعائیں کر دیجئے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ دعائیں بھی خوب کروائیے، آپ تعویذ بھی لکھوائیے، آپ پانی بھی پڑھوائیے، لیکن سب کے باوجود قرآن کریم کا جو اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تمہیں خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، وَأَہْلِکُمْ اور اپنی بیویوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، ایک ایک فرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ تب جا کر آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیے گا، تب جا کر ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی، تب جا کر معاشرہ ہمارا دیندار معاشرہ ہوگا۔ اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہی نہیں بلکہ جس طریقے سے ہم مادی چیزوں کے اعتبار سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین مکان ہو تاکہ ہمارا بچہ سکون کی زندگی گزارے، میرے پاس اچھا کھانا ہو تاکہ بچہ دوسرے کے گھر میں نہ جاگے، میرے بچے کے پاس اچھا کپڑا ہو تاکہ دوسرا دیکھ کر اس کو غلط نہ سمجھے، ایسے ہی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اگر واقعی دنیا تو عارضی اور وقتی ہے، یہاں تو جیسے تیسے زندگی گزر جائے گی، اگر واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی وہ میرے لیے سکون کا، اطمینان کا ذریعہ بنے اور مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں وہ بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جہاں آپ دیگر چیزوں کے اعتبار سے، مادی چیزوں کے اعتبار سے، اس کے رہنے سہنے کھانے پینے کے اعتبار سے آپ اس کی چیزوں کا فکر کرتے ہیں، وہی بچپن سے اس بچے کو دیندار بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور بچپن سے دیندار بنانے کی فکر کرنے میں جہاں اور بہت سارے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، وہیں سب سے اہم اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے بنیادی دینی تعلیم مکتب کے اندر دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ اسکول میں ضرور پڑھائیے، آپ کالج میں ضرور پڑھائیے، آپ یونیورسٹیوں میں ضرور پڑھائیے۔ اس تعلیم سے آج بھی حضرت مفتی سلمان صاحب دعوت برکات مالیہ سے دربھنگہ شہر میں ہم لوگوں نے دیگر موضوعات پہ مشورے کیے، اس میں سے اس عنوان پہ بھی بات ہوئی کہ کیا ہم مسلم نوجوانوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے کہ نہیں، انجینئر بننا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، بہت ضروری ہے، لیکن سب کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ضروری وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار ڈاکٹر بنائیے، دیندار پروفیسر بنائیے، دیندار انجینئر بنائیے۔
اس کے لیے میرے بزرگوں میرے بھائیوں، اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے تو اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں بنیادی دینی مکتب قائم کیجیے، اور وہ مکتب جو عام رواج اور رسم اور طریقے کے تحت چل رہا ہے اس طریقے سے نہیں، بلکہ آج مغرب کے بعد بھی بلک کے ذمہ داروں کے درمیان حضرت مفتی سلمان صاحب دعوت برکاتہ نے یہ بات کی کہ مکتب ہمارا منظم ہو، خود کفیل ہو، اور پھر ہر آدمی اس کو اپنا مکتب سمجھ کر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی دیندار بنائے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو دیندار بنانے کی جو فکر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔